دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا دل میں ہونا بڑا ضروری ہے، اور انسان اپنی زندگی میں غلطیاں کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو للکارے مت، اللہ کے سامنے تکبر نہیں کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن تکبر کو معاف نہیں کرتا، اور اگر گناہ کرنے والا گناہ بھی کرے اور پھر اپنے گناہ پہ ڈٹ کے تکبر بھی کرے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی سے متعلق ایک واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، عرب کے مختلف اخباروں میں اور میگزینز میں بھی اس کا تذکرہ آیا۔ ایک نوجوان نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتا ہے ایک نوجوان تھا، بڑا دیندار اللہ والا تھا، تو کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ بازار نکلا کچھ کام کے لیے، مارکیٹ سے کچھ چیزیں لینے کے لیے۔ میں جب مارکیٹ میں داخل ہوا تو وہاں پہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے، اور بڑے ہی ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ اس قسم کا لباس پہنے ہوئے اور تکبر کے ساتھ وہاں پہ چل رہی ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ تو میں نے کہتا میری جب اس پہ نظر پڑی تو مجھے خیال آیا کہ یہ اگر اسی حال میں دنیا سے چلے گی تو اس کا کیا بنے گا۔ تو کہتا میں نے سوچا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں۔ کہتا میں نے ہمت کی، اور ہمت کر کے جا کے میں نے اس سے بات کی، اور میں نے جا کے کہا کہ سسٹر بات سنیے، آپ یہ جس حلیے میں پھر رہی ہیں، آپ سوچئے کہ اگر اسی حال میں ملک الموت آ گئے تو آپ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گی۔ اب بات اس نے کی، ظاہر اپنے اس کے ذہن میں تھا کہ میں بات کروں گا، ہو سکتا ہے میرے بات کرنے کی وجہ سے احساس پیدا ہو جائے، کیونکہ بہت سی ایسی دفعہ ہوتا ہے کہ ایمان والے جب ایمان والوں کو یاد دہانی کراتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کا رجحان بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہتے جب میں نے بات کی تو میں نے سوچا شاید اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے، تو میری بات سنتے ہی اس لڑکی نے میری طرف دیکھا، مجھے کہتی ہے تمہارے پاس موبائل ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ہے۔ کہتا اپنا موبائل نکالو اور اپنے رب کو کال ملاؤ اور اس کو کہو کہ بھیج دے ملک الموت کو۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میرا جسم کانپ گیا، اور مجھ پہ ایسا خوف طاری ہوا کہ یہ نہ ہو کہ ابھی زمین پھٹے اور اس کے ساتھ میں بھی یہاں پہ دھنس جاؤں۔ اور یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے دین کو جانتا ہے، جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے، جو اللہ کی عظمت کو جانتا ہے، اللہ کے غضب کو جانتا ہے، اللہ کے غصے کو جانتا ہے، اللہ کی طاقت کو جانتا ہے، تو جو جاننے والا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور جس شخص نے یہ پڑھا ہو کہ جتنی قوموں نے بھی تکبر کیا، جتنے لوگوں نے بھی اللہ کو للکارا، جتنے لوگوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ ہی کو چیلنج کیا، ان کا کیا حال ہوا۔ جو یہ جانتا ہو کہ قوم نوح نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے قوم نوح کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور تکبر کیا تو قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، قوم شعیب کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، قوم لوط کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ جو اللہ اتنا طاقتور ہے کہ اتنی بڑی بڑی قوموں کو، اتنے بڑے بڑے جائنٹ جیسے جو انسان دنیا پہ آئے، ان کو ہواؤں سے اڑا دیا، کسی کو پتھروں سے اڑا دیا، کسی کو فرشتے کی چیخ سے اڑا دیا۔ تو جو اللہ اتنا طاقتور اور اتنی بڑی بڑی قوموں کو ختم کر سکتا ہے، وہ ایک لڑکی یا ایک انسان جب اللہ کو للکارے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کر سکتا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بھاگا، مجھے خوف ایسا طاری ہوا کہ میں آگے چلا گیا۔ میں نے کہا میں چھوڑ دیا، میں تھوڑا سا آگے گیا تو اپنے کام سے مارکیٹ کے کنارے پہ پہنچا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے اور لوگ رو رہے ہیں۔ میں واپس جب آیا میں نے دیکھا پتہ نہیں کیا انسیڈنٹ پیش آیا۔ کہتا جب میں واپس آ کے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی اسی جگہ پر مری پڑی ہے جہاں پہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھیجو ملک الموت کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتا جب میں نے اس کو اس حال میں دیکھا تو میں وہاں سے پھر رک نہیں سکا، اور پھر میں وہاں سے بھاگا، اور میں یہ سوچا کہ کس طرح انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اور اللہ کے سامنے کس طرح اللہ کو للکارتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایک ہے گناہ کرنا، اور گناہ ہونے کے بعد اس گناہ پہ قائم ہو جانا، اور پھر تکبر کرنا، اور پھر اللہ ہی کو للکارنا شروع کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور انسان کبھی کبھی شیطان کے ایسے وسوسوں میں آ جاتا ہے اور ایسے برے طریقے سے ٹریپ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل سے اللہ کی عظمت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو گناہ اگر ہو بھی گیا ہے تو یاد رکھو کہ کبھی اللہ کے سامنے یہ جرت نہیں کرو کہ گناہ کی بنیاد کے اوپر اللہ کے سامنے ہی تکبر کرنا شروع کر دیں۔